بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین. Start preparing for the CSS or PMS or any competitive examination in your life, or even any examination in your life, or confronting any challenge in your life with mindset of winning. Winning mindset سے آپ نے انٹر ہونا ہے کہ میں اس جنگ میں داخل ہوا ہوں، مقابلے میں اترا ہوں، اکھاڑے میں اترا ہوں، میں نے اس جنگ میں جیتنا ہے. اس وننگ مائنڈ سیٹ میں یہ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے کہ بائی دا گریس آف آل مائٹی اب میں اس کی جو ریکوزٹ ریکوائرمنٹس ہیں، ڈیمانڈز ہیں یا نیڈز ہیں، آئی ایم گوئنگ ٹو فلفل دیٹ. یعنی میں ہارڈ ورکنگ ہوں، پراپرلی پیشنیٹ ہوں، جذبہ رکھتا ہوں، ڈیووٹیڈ اور کمیٹڈ ہوں، تو آخر کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں کامیاب نہ ہوں. تو پہلے وننگ مائنڈ سیٹ سے یہ نہ اس مائنڈ سیٹ سے کبھی داخل ہوئیے گا کہ جی یہ سی ایس ایس پتہ نہیں مجھ سے ہونا ہے کہ نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ دیکھیں آریٹرز یا موٹیویشنل جو سپیکرز ہیں وہ بات ہی یہاں سے کرتے ہیں اگر دنیا میں ایک شخص نے بھی وہ کام کیا ہوا ہے تو پھر آپ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں کیا مائنڈ سیٹ ہے. اگر ایک بندے نے بھی کیا ہوا ہے، اب اس سے بھی اونچی ایک بات ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جب وہ کرے گا، کیونکہ جو پہلا شخص جس نے کیا اس سے پہلے تو کسی نے نہیں کیا تھا. یہ اس کا انیشیٹو تھا، وہ وننگ موڈ میں انٹر ہوا ہے اینڈ ہی اور شی بیکیم دا فرسٹ پرسن آن دس گلوب ٹو ڈو دیٹ جاب. اس کے بعد لوگوں کے لیے مثال بن گیا کہ اس نے بھی کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو وائی ناٹ ٹو بی دیٹ فرسٹ پرسن؟ کیوں نہ وننگ موڈ میں جائیں؟ یہ جو ہے کہ جی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، میں غریب ہوں، میرے گھر کا ماحول علم والا نہیں ہے، میری گلی میں بھی پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے، نو پرابلم. بی اے فرسٹ پرسن آئی مین ان یور فیملی، ان یور اسٹریٹ، ان یور سٹی. ہماری اسٹوڈنٹ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں سندھ سے گئی ہے اور انٹیریئر سندھ سے تعلق فرسٹ اٹمپٹ میں گئی، کہتی میرے سارے گاؤں میں کسی نے بھی نہیں کیا، سارے شہر میں نہیں کیا، ضلع میں نہیں کیا، لیکن اگر اس نے کر لیا تو وہ میں جانتا ہوں اس کو مڈل کلاس سے تعلق، اس کا تو کوئی انفلوئنس کا لنک ہی نہیں کہیں. اس کا لنک کیا تھا؟ ایکیڈیمکس، نالج. اس کے لیے اس نے بڑی اسٹرگل کی، اس سے پوچھو اس سے پوچھو، مجھے بھی جوائن کیا، لیکن اس نے کہتی میں بے شمار کتابیں یہ ہو. پہلی بات یہ ہے enter into this arena with a winning mindset. ایک بات، جذبات کو ذرا اونچا رکھیں، علامہ اقبال کو پڑھتے رہا کریں. عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہر سادے. حدیث بے خبر آس با زمانہ بساس، زمانہ بات نہ سازت تو با زمانہ ستیز. کہتا ہے یہ اقبال کی ذرا باتیں آ گئی ہیں موٹیویشنل. کہتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا جیسا زمانہ ہے ویسے ہو جاؤ، یہ کچھ بھی نہیں جانتے. ذرا دیکھیں اقبال کہاں سے اور کیسے بولتا ہے. حدیث بے خبر آس با زمانہ بساز، وہ بے خبر ہیں جو کہہ رہے ہیں جی زمانے کے مطابق ہو جاؤ. زمانہ باتو نہ سازت تو بس زمانہ سے تیز، اگر زمانہ تمہارے مطابق نہیں ہے تو اس زمانے کو توڑ دیں، گرا دیں، اپنا زمانہ خود تعمیر کریں. اس مائنڈ سیٹ میں مسلم قوم کو لے کے جانا چاہتا تھا علامہ اقبال. خیر یہ تو ایک پوائنٹ تھا آ گیا. تو انٹر انٹو دس ارینا اینڈ فائٹ دس بیٹل ود وننگ مائنڈ سیٹ. یہ جیتنی ہے جنگ ہم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر جنگ بدر اور بدر کے میدان میں داخل ہوتے ہیں، وہ وننگ مائنڈ سیٹ سے داخل ہوتے ہیں کہ آج ہم نے جیتنا ہے، اور پھر زمین سے مٹی وہ تھوڑی سی مٹھی میں اٹھاتے ہیں ریت اور دشمن کی طرف پھینک دیتے. دس واز دا اسٹارٹ آف دا بیٹل. اللہ کی طاقت کو انووک کیا تھا، دو چیزوں کو ساتھ ملایا، انڈیور اینڈ انوائٹنگ دا ہیلپ آف دا گاڈ آلمائٹی. دوسری بات یہ ہے
best quality material. Arrange for the best quality material and if possible best mentor. Otherwise کتابیں mentor ہی ہوتی. جس کے پاس کوالٹی مٹیریل آ گیا اس نے گویا کہ ابتدا کر دی کامیابی کی. یہ جو میں 10 پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انہی پوائنٹس کو لوگ فالو کرتے ہوئے میں نے بلندیوں کو چھوتے ہوئے دیکھا. خواہ وہ سٹیو جابز ہو، ایلون مسک ہو، یا جاف بیزس ہو، یا مارک زکربرگ ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یا بل گیٹس ہو، یہ ان چیزوں کے قائل تھے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب سی ایس ایس آپ کے سامنے، آپ نے کوئی ٹیسلا تو ایجاد نہیں کرنی، یا آپ کا راکٹ چاند پر تو لینڈ کروانے نہیں جا رہے آپ، یا ایسے پلان تو نہیں کر رہے کہ لاس اینجلیس سے آپ نے ٹرین انڈر گراؤنڈ نکالنی ہے اور وہ سیدھی سان فرانسسکو میں سے باہر آئے اور 4 گھنٹے کا سفر آپ جو ہے وہ 20 منٹ میں کروا دیں. These things are possible and the people are doing that. یہ بھی چاند پر لینڈ کرنے والی باتیں. سی ایس ایس بھی ایکیڈیمک گلوب ہے، ایکیڈیمک مون ہے جس پر آپ نے لینڈ کرنا ہے. If others people had already landed there, why you can't? پھر آ جاتا تیسرا، ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں جس نے پراپرلی پلان کر لیا اس نے آدھا کام کر لیا. جیسے میں کہتا ہوں 16 گھنٹے آپ کے پاس ورکنگ آورز ہیں، آپ پلان کریں آپ نے کس وقت اسٹڈی کرنا ہے، اسٹڈی کرنے کے بعد کس وقت اس کے نوٹس تیار کرنے ہیں اور کس سبجیکٹ کو پڑھنا ہے. آج ایک سوال تیار کرنا ہے، 2 کرنا ہے، 3 کرنا ہے، 2 سبجیکٹ اٹھانے ہیں، 1 سبجیکٹ اٹھانا ہے، اور کتنے وقت میں اسے کمپلیٹ کرنا ہے. یہ ہیبٹ جس میں ہو ٹائم مینجمنٹ. جیسے نماز جو ہے، نماز کے بارے میں قرآن میں آتا ہے ہم نے پابندی اوقات کے ساتھ فرض کی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ آپ کو ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، آپ کو آرگنائزڈ بناتا ہے، پنکچل بناتا ہے. آگے پیچھے نہیں 1 منٹ اللہ ہونے دیتا. یہ سورج غروب ہو گیا ہے، کھڑے ہو جاؤ مغرب کے لیے. اب اتنا وقت گزر گیا ہے، عشاء کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ابھی سورج طلوع ہونے والا ہے، فجر کے لیے کھڑے ہو جاؤ. This is all grooming of the Muslim Ummah on the time plane. پھر آ جاتا ہے واٹ ایور یو اسٹڈی میک نوٹس. آپ کا کوئی سبجیکٹ تیار نہیں ہوا اس وقت تک جب آپ نے پڑھنے کے بعد اس کو ریکال نہیں کیا، مائنڈ میں نہیں گیا سارا کانسیپٹ، اور اس کو بریفلی آپ نے پیس آف پیپر پر لکھ نہیں دیا. I don't think you have prepared that. یعنی میموری سے نکال کر لکھنا ہے، بک سے اٹھا کر نہیں. بک سے اٹھا کر مائنڈ میں لے کے جانا ہے اور مائنڈ سے آپ نے پیس آف پیپر پر رکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں پریپیرنگ. واٹ ایور یو اسٹڈی میک نوٹس. یہ چوتھا پوائنٹ. 5واں، ڈیلی 2 کوشچنز. یہ میرا ایک سجیشن ہے، باقی آپ اپنی اسٹیمنا، اپنی کنوینئنس اس کو دیکھیے. تو ڈیلی 2 کوشچنز، کسی بھی بک کے 2 چیپٹر ہوں یا 2 کوشچن ہوں. 2 کوشچن سے جنرلی مراد یہ لیتا ہوں کہ 2 ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہو تاکہ آپ کو ویرائٹی بھی رہے. چونکہ مناٹنی انسان کو بوریت میں لے جاتی ہے. اگر آپ نے آج ایک کرنٹ افیئر کا ٹاپک اسٹڈی کر لیا ہے، دوسرا یا تو پاکستان افیئر میں چلے جائیں یا اسلامیات کا اٹھا لیں یا کسی آپشنل کا، بہتر ہے آپشنل میں سے اٹھا لیں کہ پولیٹیکل سائنس ہے اس کا آپ نے ایک فلاسفر اس کو اسٹڈی کر لیں. اگر آپ کے پاس کہہ لیں کہ 14 گھنٹے ہیں، 14 گھنٹے میں 7 گھنٹے میں آپ نے وہ پولیٹیکل فلاسفر یا تھنکر تیار کرنا ہے. 7 گھنٹے سے مراد یہ کہ 5 گھنٹے تو آپ پڑھنے میں لگائیں اس کو، اور 2 سورسز سے آپ نے اسٹڈی کرنا ہے اس پولیٹیکل تھنکر کو. 2 آتھر کی کتابیں ہوں، کیونکہ ہر بندے کی اپروچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جب آپ 2 ڈیفرنٹ کو پڑھ لیا، ایک آپ پاکستانی آتھر پڑھ لیں، ایک ہمیشہ کہتا ہوں ایک انٹرنیشنل آتھر کو پڑھ لیں. جب آپ اس پولیٹیکل تھنکر کو آپ نے 2 کو اسٹڈی کیا، اب آپ کو کنسیپچل کلیئرٹی ہو جائے گی کہ اس پولیٹیکل تھنکر نے کیا بات کیا یا اس کا فوکس کیا تھا. وقت ہے آپ کے پاس 7 گھنٹے، 5 گھنٹے میں آپ نے اسٹڈی کر کے اس کو گریسپ کر لیا اپنے مائنڈ میں. اگلے 2 گھنٹے جو ہیں اس میں آپ نے نوٹس بنانے ہیں، اس کے لکھنے ہیں. اب آپ کو اگر کوئی پوائنٹ بھول رہا ہے تو آپ کے پاس بک ہے، اس میں سے دیکھ لیں تاکہ آپ کے نوٹ بڑے کمپریہنسو ہوں. کیونکہ سبسیکوینٹلی آپ نے بک نہیں اٹھانی، سبسیکوینٹلی آپ نے فورٹ نائٹلی جب ریوائز کرنا ہے تو آپ نے وہی اپنے لکھے ہوئے نوٹس ایگزامینیشن تک انہی نوٹس کو دیکھنا ہے.
وہ کیا ہوتا ہے، وہ نوٹس کا ایک پورا خاکہ ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے وہ پیج، وہ الفاظ، وہ لائنیں، وہ سارا کچھ نقش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایگزامینیشن سے آپ 2 دن پہلے جب اس کو دیکھیں گے یا 1 دن پہلے، تو فوراً آپ اس کی ایکسپلینیشن کو ریکال کر لیں گے، اور ایگزامینیشن ہال میں وہ پیج ہی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ نے پیج کو ہی بار بار دیکھا ہے۔ وہ ابھی آپ نے کتابیں پڑھ کر نوٹس بنا لیے، کیپ دا بکس اسائڈ ناؤ۔ پھر آ جاتا ہے چھٹا پوائنٹ، واٹ ایور یو کین ڈو ایٹ ایز اور ایپٹیچیوڈ۔ عموماً سبجیکٹ سلیکشن پر آپ کو پرابلم ہوتا ہے، اس میں 2-3 کنسیڈریشنز ہوتی ہیں۔ ایک لوگ کہتے ہیں دا موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کو چیز پریشان کرتی ہے یہ سکورنگ کیا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو مارکس لینے ہیں۔ ایک سٹڈی ہے، دیکھیں کہ آپ کو مارکس کس میں زیادہ آتے ہیں۔ پہلا ایک پوائنٹ ہے، اگر آپ نے لکھا ہی کچھ نہیں ہے یا صحیح نہیں لکھا، بتائیں آپ کو کوئی سکور ملے گا، کوئی مارکس دیں گے؟ نہیں۔ صرف یہ بات تو نہیں ہوئے گی، سنا ہے یہ کرiminology سکورنگ بڑی ہے تو میں نے تو کرiminology رکھ گئی، اب سمجھے میں پاس ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے مائنڈ میں وہ علم آسانی سے جائے گا جس میں آپ کا ایپٹیچیوڈ ہو، یا اس کا بیک گراؤنڈ نالج اور چیزیں آپ کو جلدی سمجھ آ رہی، پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ وہ جیسے ڈان کے آرٹیکل کئیوں کو بڑے مشکل لگتے ہیں، وہ اس لیے نہ ان کی ووکیبلری ہے وہ اتنی ہائی، دوسرا وہ ان کی بیک گراؤنڈ نہیں سمجھ رہے ہوتے ایشو کی۔ وہ جو رائٹر ہے اس نے بیک گراؤنڈ تو نہیں سمجھانی ہوتی کہ وہ سی ایس ایس کے لیے تو نہیں آرٹیکل لکھ رہا ہوتا، وہ تو ایک اس نے خبر اٹھائی، وہیں سے اس نے اٹھا کر تبصرہ کر دیے۔ آپ جیسے معصوم لوگ، یعنی نیولی انٹرنٹ انٹو دس ایرینا، کبھی ڈان کو اٹھایا نہیں، اب دیکھیں آپ ایک را ہینڈ ہیں، پہلی دفعہ جب ڈان سامنے آ گیا، وہ تو سمجھیں کہ کوئی ایسا ڈان طلوع ہوا کہ اس نے آپ کو ویسے ہی کنفیوز کر دیا، یہ تو مجھے اس کا سر پاؤں نہیں سمجھ آ رہی۔ تو لہذا وہ بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، وہ اس لیے کہ وہ آپ کے لیے نہیں لکھ رہے بیک گراؤنڈ، وہ لکھتے ہیں جو انٹلیکچوئلز ہیں یا جو ڈیلی پڑھنے والے ہیں، بیک گراؤنڈز کو سمجھتے ہیں، یا علم کی دنیا سے بہت گہرا تعلق ہے، یہ انگلش میں بڑی اچھی وہ ووکیبلری رکھتے ہیں، ان کو تو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو ڈان کے تو آرٹیکل ہیں، کئی مجھے سمجھ نہیں آتے، میرا جو اپنا شعبہ ہے اس میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ میں جلدی سمجھ آتا ہوں، جس کا بیک گراؤنڈ میرا سبجیکٹ ہے۔ مثال کے طور پر آپ جیسے سوشیالوجی کے اسٹوڈنٹ ہو تو سوشل ایشو ہوگا، بڑا جلدی سمجھ آئے گا۔ آپ نے پولیٹیکل سائنس یا انٹرنیشنل ریلیشن میں ماسٹر کیا ہوا ہے، اس سے ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ہوگا، فوراً آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا بنسبت دوسروں کے۔ تو چیز یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا ایپٹیچیوڈ کو، سبجیکٹ سلیکشن کی بات کر رہے تھے، کہ اپنے ایپٹیچیوڈ کو دیکھیں جس میں یا تو بیک گراؤنڈ نالج ہے، یا اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک انٹروڈکٹری اس کا چیپٹر پڑھیں۔ آپ نے اس کا انٹروڈکٹری چیپٹر پڑھ لیں، فوراً بتائے گا کہ یہ آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ یا پھر اگر بک لینا مسئلہ آپ کے لیے، تو آپ گوگل پر چلے جائیں، ویکیپیڈیا پر آپ لکھیں، مثال کے طور پر پبلک ایڈمنسٹریشن کا لفظ ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں پبلک ایڈ رکھوں نہ رکھوں، تو آپ پبلک ایڈمنسٹریشن لکھیں، یہ انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن گوگل پہ لکھیں، آپ کو آ جائے گا۔ وہ سارا 1-2 پیج ہوں گے، وہ آپ سٹڈی کر لیں۔ اسی طرح آپ اور لکھیں کہ واٹ از سوشیالوجی یا واٹ از جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ آپ کی دنیا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، ہر بندہ ایک دنیا ہے اور اس کی ایک دنیا ہے۔ جب تک وہ بندہ کوئی اپنی دنیا میں داخل نہیں ہوگا، نہ اس کو مزہ آنا ہے، نہ اس میں وہ ترقی کرے گا۔ یہ سکورنگ دیکھیں، آپ کے لیے کچھ اور ہوگا، اس کے لیے کچھ اور۔ یہ میں ایک ہی بات کرتا ہوتا ہوں لاجیکلی، کہ جتنے دنیا میں سی ایس ایس کوالیفائڈ ہیں، ڈو یو فائنڈ اینی کامنالٹی ان دیئر سبجیکٹ سلیکشن؟ نو۔ کسی نے کچھ رکھ کر سی ایس ایس کیا ہوا، کسی نے پنجابی رکھ کے کیا ہوا، کسی نے جرنلزم میس کمیونیکیشن میں۔ تو یہ کیا ہے، آپ کی تو اپنی دنیا ہے۔ اسی لیے جو کہتے ہیں نا سیلف کانفیڈنس، اپنے آپ پر بھروسہ رکھو، اعتماد، اس کا مطلب یہ ہے جو اپنی دنیا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اسی کو اٹھا کر آپ نے جانا ہے۔ آپ اللہ کی بڑی خاص مخلوق ہیں۔ خاص کیوں ہیں یہ میں بار بار کہتا ہوں، آپ جیسا تو پہلے پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، اور نہ اللہ نے دعویٰ کر دیا نہ ایسا ہونا ہے۔ تو پہلے تو یو شوڈ بی کانفیڈنٹ آئی ایم اسپیشلی کریٹڈ بائی گاڈ آل مائٹی، میرے پیچھے ہستی کون سی ہے؟ ایسے مجھے کوئی فرسٹریٹ کر دے گا اور ڈپریسو موڈ میں لے جائے گا، کیوں میں کسی کو اجازت دوں میری زندگی کی ڈائریکشن ہے مجھے ڈکٹیٹ کرے؟ میں کوئی غلام ہوں؟ یو ہیو یور اون ورلڈ، یو آر دا رولر آف یور اون امپائر،
As a king, would you allow any other king to control and direct your own empire? آپ ایک دنیا ہے آپ کی، اپنی کنگڈم کو کیوں اجازت دیں کوئی اور کنگ اس کو ڈائریکشن دے؟ نو، دس از مائی کنگڈم. یہ انسان ایک کنگڈم ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. اس کی سائیکل کو سمجھیں، کبھی اپنے آپ سے باہر نکل کر کھڑے ہو جائیں. میں اپنے آپ سے باہر نکل کے کئی دفعہ کھڑا ہوتا ہوں کہ میں مشتاق کو ذرا ایگزامن تو کروں، سارا دن کرتا کیا رہا ہے، دنیا کے بیسٹ پرنسپلز کیا ہیں، حرکتیں اس نے کیا کی ہیں. میں پھر کہتا ہوں مشتاق کو اس کو سیٹ کرو، اس کی ہیبٹس کو چینج کیسے کروں. کبھی کبھی اپنے آپ سے باہر نکل کر اپنا ایگزامن کیجئے، رات کو کر لیا کرے سونے سے پہلے کہ آج میں نے کیا کیا ہے اور دنیا کے سیٹ پرنسپلز کیا ہیں، اس میں پرکھیں اپنے آپ. پھر اس کو سیٹ کریں اس بندے کو. یہ جو بچہ نہیں جیسے ہوتا سارا دن کہتا ہے میں موبائل پر گیم میں کھیلوں، والدین کہتے ہیں اتنی دیر گیم میں کھیلتی، اتنی دیر نہیں کھیلی. اسی طرح یہ جو ہے نا بچہ، میں بھی بچہ، یہ 70 سال میں بھی بچے ہوتے ہیں، ان کو درست رکھنا بڑی ضروری ہے. اس کے جی میں بڑا کچھ آتا ہے کرنے کو، یہ چاہتا ہے چیٹ ہی کرتا جاؤ. کوئی گروپ مجھے مل جائے مزیدار قسم کا تو سر جی اس میں مجھے انٹرنس دے دیں، ایگزام دے ہوتا رہے گا، چیٹ تو کریں نا. اب دیکھیں، ایئر مارک کریں، چیٹ از گڈ، نیٹ ورکنگ از گڈ، سوشل کانٹیکٹس آر گڈ، نائس پارٹ آف لائف، لیکن بیلنس کریٹ کرنا ہے. جیسے ابھی میں دیکھ رہا تھا جس نے ٹاپ کیا ایف پی او فائنل پاسنگ آؤٹ ایگزامینیشن میں، وہ فیل ہو گیا. اس کی مزاج میں آپ دیکھیں بیلنس نہیں تھا. میں نے اس کی مارک شیٹ کو سارا ایگزامن کیا، اس کے ایسے میں 40 مارکس تھے. میں نے کہا وہ پہلی کلف کے ایج پر کھڑا ہے. کرمینالوجی میں اس نے 88% لے لیے، لیکن ایسے میں 40 لیے، اس لیے کہ وہ ٹائم میں اپنی لائف میں پرائرٹیز کو سیٹ نہیں کر سکا، اپنا سوٹ انالیسس نہیں کر سکا. اپنے اسٹرینگس اور ویکنیس کا ایگزامن جب آپ کر لیں گے تو ویک ایریاز کو فورٹیفائی کرنے کے لیے آپ انرجی اور ٹائم زیادہ دیں گے. یہاں ہوتا ہے بیلنس کرنا. ادھر آپ گرے ہوئے ہیں، اس کو زیادہ پش کر کے ادھر لانا ہے، کیونکہ یہاں تو پہلے ہی آپ تیار ہیں. تو یہ آپ بہت ویک ایریا ہے، اس کو اٹھا کر جہاں لے کے جانا ہے، اس کو کہتا ہے بیلنس کریٹ کرنا. اس بندے میں یہی خرابی تھی. اور اسی طرح فائنل پاسنگ اور ایگزامینیشن میں ایک پیپر میں 39 مارکس ہو گئے اینڈ ہی واز آؤٹ آف جاب، اس لیے کہ وہ انالیسز نہیں کر سکا میں کہاں کمزور ہوں. یہ ٹھیک ہے، ایگزامینر کا بھی پرابلم ہوتا ہے کہ اس کی ایویلویشن سٹینڈرڈز جو ہیں وہ کمپیوٹرائز تو نہیں ہوتے. ایف پی ایس سی کا بھی پرابلم ہے. تبھی تو یہ آپ نے دیکھا نا، ایک سال جی آپ کو یو ایس ہسٹری جو ہے بڑے مارکس دے رہی ہے، اگلے سال نہیں دے رہی. اس کا کیا مطلب؟ کیا یو ایس ہسٹری کا سلیبس چینج ہو گیا؟ نو. تو پھر خرابی کہاں ہے؟ ایگزامینر چینج ہوا ہے. یہ خرابی ہے کہ ایگزامینر کے جناب سٹینڈرڈ، ایویلویشن سٹینڈرڈ، ہم نہیں کہتے کہ وہ 100% ایکوریٹ ہے. ایگزامینر چینج ہوا ہے، وہ سخت ذہن کا بندہ ہے، اس نے نمبر کم دینے شروع کیے، اس کا مینٹل لیول ہی ایسا رکھا ہوا ہے. اگر اس طرح آ گیا، وہ پنجابی کو کرتا ہے، انکریج کرتا ہے، اس نے پنجابی میں مارکس دیے، لوگوں کو اٹھا دیا، پھر اگلے سال ہر بندے نے پنجابی رکھ دیا اور پتہ نہیں اگلے سال ایگزامینر چینج ہو گیا. پھر کہنے لگا یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. جب ان بلاک تبدیلی آ رہی ہو، اٹ مینز ایگزامینر ہیز چینجڈ. تو لہذا ایک اصول جو اصل ہے وہ یہ، آپ اپنی دنیا میں رہیں، اپنی پسند کا سبجیکٹ اٹھائیے گا. ڈونٹ چینج یور مائنڈ فریکوینٹلی. یہ میرا 7واں اصول ہے. آپ نے مجھے سن لیا، کسی اور کو بھی مینٹور کو سن لیا، اور یوٹیوب پر دیکھ لیا، اپنے کولیگ سے مشورہ لے لیا. اب لے لیا تو اب یو میڈ اپ یور مائنڈ اینڈ بی فوکسڈ آن دیٹ، اسٹینڈ بائی دیٹ ناؤ. اس کے بعد آخر تک یہی شش و پنج میں رہنا. میں نے رکھ تو لی ہے یہ کرمینالوجی، پتہ نہیں بننا کیا ہے. ایک آپ نے خود کو سزا دینے کا پروگرام بنا لیا، اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں. 8واں، اسٹارٹ لیونگ ان انگلش انوائرمنٹ فرام ٹوڈے آنورڈ. دیکھیں یہ میں بتاؤں، یہ انگلش کا ٹیسٹ ہے. ہر جگہ انہوں نے، خاص طور پر پریسی اینڈ کمپوزیشن میں، ایسے ایسے ایڈیم کہیں سے لائیں گے، پیر آف ورڈز لائیں گے، سینونیمز لائیں گے جو کبھی کسی نے دیکھی نہیں. پاس مارکس وہ لیتا ہے جس کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے انگلش ورڈ سے. کوشش کریں کہ جہاں بھی، جیسے میں نے آج کہا کہ ٹرائی ٹو ٹیکسٹ ان انگلش، اس سے نہ گھبرائیں کہ مجھ سے غلطی ہو جائے گی. مجھ سے روز غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے کئی اسپیلنگ غلط ہو جاتے ہیں، لیکن میں مجھے سارے میرے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، میں نے ہمیشہ آنسر انگلش لینگویج میں کیا ہے. میں نے کبھی یہ رومن انگلش میں نہیں بات کی. اس کا مطلب یہ کنٹینیوس لرننگ پروسیس ہے.
تو آج سے ہی انگلش میں پڑھیں، انگلش میں سوچیں، ووکیبلری جب آپ انگلش پڑھیں گے تو سارا دن مائنڈ آپ کا اسی میں رہے گا، اسی انوائرمنٹ میں۔ 9th پوائنٹ ہے نیور گو ٹو بیڈ وداؤٹ پریپیئرنگ ایٹ لیسٹ ون کوسچن۔ سینس آف اچیومنٹ سب سے بڑی انکریجمنٹ ہوتی ہے لائف میں۔ جب آپ کو سونے سے پہلے یہ احساس ہو جائے گا کہ میں نے ایک سوال کا جواب آج تیار کر لیا ہے اور نوٹس کی شکل میں میرے پاس پڑا ہے، آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ملے گی، اور یہ سینس آف اچیومنٹ بہت سکون دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ سارا دن چیٹ میں، باتوں میں، لائبریری گئے آئے، کبھی وہ کتاب دیکھی، وہ دیکھی، اس کی سنی، وہ یوٹیوب سے 4 لیکچر سن لے اور کسی ایک چیز کو تیار نہیں کر پائے، تو آپ نا اس سینس آف اچیومنٹ میں نہیں گئے۔ اور آخری بات 10th پوائنٹ ہے، ہیبٹ سے ریلیٹڈ ہے، ٹائم اینڈ لوکیشن۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن انٹینشن۔ اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے کل کا جو پروگرام بنانا ہے، ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں آپ سونے سے پہلے۔ ہر بندہ جو آرگنائزڈ پرسنالٹی کا مالک ہے یا ویل ڈسپلنڈ، تو وہ نا ٹو ڈو لسٹ بناتا ہے کہ میں نے صبح جو ہے یہ کام کرنے، اور پرائرٹیز سیٹ بھی کرتا ہے کہ امپورٹنٹ ارجنٹ ٹاپ پر لکھتا ہے، پھر اس کے بعد نیچے کہ کل میں نے یہ کرنا۔ لیکن صحیح شخص وہ ہے، یہ نہیں کہ اس نے صرف لکھ دی، دیٹس گڈ کہ آج کل میں نے 5 کام کرنے۔ صحیح وہ ہے جس نے ساتھ یہ لکھا اتنے بجے فلاں جگہ پر میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹائم اینڈ لوکیشن۔ مثال کے طور پر اگر لائبریری میں بھی وزٹ کرنا ہے آپ نے، تو کوئی اسائنمنٹ رکھ لیں کہ یہ بک، یہ کوسچن لائبریری میں جا کر اسٹڈی کرنا ہے اور اس کے نوٹس بھی ادھر بنانے۔ یہ میں نے گھر میں جو بک پڑھی ہے فلاں وقت اس کو اسٹڈی کرنا ہے، یہ میں نے گھر پر کرنا ہے، گھر پر بھی سونے سے پہلے کرنا ہے، ارلی ان دا مارننگ کرنا ہے، ڈیورنگ دا ڈے ٹائم کرنا ہے۔ یا تیسرا پوائنٹ کہ یہ میں نے پارک میں جانا ہے، پارک میں بیٹھ کر ٹائم اینڈ لوکیشن۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی پرفارمنس بڑھے گی۔ یہ جو جیمز کلیئر کی بک کا میں ریفرنس دیتا رہتا ہوں، اٹامک ہیبٹس، اس میں یہ اس نے بات کی ہے۔ یہ میرے سجیشنز ہیں، آپ سمجھدار ہیں، اینڈ آئی بلیو یو آر بیٹر پوائزڈ اکیڈیمکلی انٹیلیجنٹلی دین می۔ بی کانفیڈنٹ اینڈ بی یور سیلف۔ اللہ آپ کی مدد کرے اس کام میں۔ تو جی جو ہم کر سکتے تھے، آپ کے لیے ٹائم نکال سکتے تھے، ہم نے نکالا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا حافظ۔